السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ ہم آج بات کریں گے جناب کہ مسائل کا حل کیا ہے، آخر پاکستان کو درپیش مسائل پہ بات کریں گے، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سال سے حکومت ہے، اس کی بات کریں گے، اور دوسری طرف قومی حکومت کی باز گشت بھی شامل ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں کہ جی شاید سال ڈیڑھ کے بعد کوئی قومی حکومت بھی بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ کیا تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قومی حکومتی ہے، یا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے، اور ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اور 26ویں 27ویں میں کوشش کی ایم کیو ایم کی جانب سے کہ 148 کو شامل کر لیں، اور حالانکہ وہ صرف ایم کیو ایم کا فائدہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے، لیکن پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں بیچ میں بار بار اعتراضات کر رہی ہے؟ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کام ہو، انصاف ہو، اور جب تک یہ کام نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے 17 سال کی جو حکومت ہے اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا جائے گا۔ پھر جب مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات کی تو ان پر بھی بڑی تنقید ہوئی، لیکن اب اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آج یہ بھی بڑی اہم خبر چل رہی تھی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر صحت ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما سید مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ اسلام آباد میں اس قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں، سہیل وڑائی صاحب نے بھی کالم لکھا قومی حکومت کے حوالے سے، کیا آپ کے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے اور اسی بھی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے، قومی حکومت کی بات تو سہیل وڑائی صاحب جو ہے وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ میں ان کو پڑھتا ہوں، آپ نے ذکر کیا ان کا، اور لوگوں کی طرف سے بھی بات آتی ہے، لیکن آفیشلی جو ہے وہ نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے، اور میں نے یہ بات نہیں سنی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی گفتگو۔ بس آپ حضرات سے میڈیا پہ یہ تمام باتیں سننے میں آ رہی ہیں، ادروائز جو ہے وہ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہے فی الحال۔ فی الحال اس طرح کی گفتگو نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ کا اور آپ کی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے کراچی کو، تو اعتراض یہ آتا ہے کہ جی صرف کراچی کے حالات تو اتنے خراب نہیں ہیں، سندھ کے باقی شہروں میں بھی صورتحال اس سے بھی شاید بری ہوگی، تو پھر پورے سندھ کی کیوں بات نہیں کی جا رہی؟ علی سرور صاحب، ایسا ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک آرڈنری شہر نہیں ہے۔ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کو 60% ریونیو کما کر دیتا ہے، پاکستان کی 50% ایکسپورٹ جو ہے وہ آج بھی صرف کراچی سے ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تمام انڈسٹریز جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ، پاکستان کی بینکنگ کا بڑا حصہ، اور پاکستان کی اونلی سی پورٹس، 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں 60 ڈیکیڈ سے زیادہ۔ تیسرا آپ نے گوادر میں بنایا ہے وہ، لیکن ابھی آپریشنل نہیں ہے۔ تو پاکستان کا گیٹ وے جو ہے وہ کراچی ہے، سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے کراچی ہے۔ تو کراچی چونکہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، پورے پاکستان کو کما کر دیتا ہے، اور پورے پاکستان کی جو شہرگ ہے اکانومی کی، وہ کراچی ہے۔ اس لیے کراچی کو فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کیے جانے کی بات ہم کرتے ہیں، اور وہ بھی تمام مراحل سے گزرنے کے بعد۔ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی صوبائی حکومت کو ہو گئے 17 سال، 22,000 ارب روپے ملے ہیں، اور 22,000 ارب روپے ملنے کے بعد 18 سالوں کی تسلسل کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ شہر ٹھیک نہیں ہوتا اور زیادہ بہتر نہیں ہوتا۔ یہ شہر بد سے بدتر ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا حالات ہیں، کہ کس طرح کی خبریں آتی ہیں، بچے گٹر میں گر رہے ہیں، آگ بجھائی نہیں جا پا رہی، ٹیلی فون چھینتے ہوئے جو نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ کرنٹ لگ کر لوگ مر جاتے ہیں۔ وہ واقعات جو کہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں سے سننے میں نہیں ملتے، وہ ہمارے یہاں کی خبریں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اور لیکن پھر لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی 26 27ویں میں 148 کو شامل نہیں کرنے دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اب 28ویں سے امیدیں ہیں آپ لوگوں کی، اور یہ ظاہر پورے پاکستان کے لیے اگر شامل ہو جائے تو بہت سی بات ہے، لیکن اگر پھر پاکستان پیپلز پارٹی آڑے آتی ہے تو کیا پلان بی بھی موجود ہے ایم کیو ایم کے پاس؟ دیکھیے، ایم کیو ایم تو ہر وہ آئینی اور قانونی رستہ اختیار کرے گی علی طور صاحب، جو اس پاکستان کے آئین اور قانون میں ہمیں اجازت ہے۔ ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ہم جو ہے وہ ہم کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ میں اپنے نوجوانوں کو سے کوئی ایسا کام نہیں کروانا چاہتا کہ جس کی وجہ سے ہمارا اصل مسئلہ پیچھے رہ جائے، اور ہم اسی ایکسپلینیشن میں اپنا ٹائم گزاریں، جس سے مخالفین کو، جو حکمراں جماعت اس کو فائدہ ہوگا کسی بھی خدا نخواستہ غلط طریقے سے اپنی بات کرنے پہ۔ تو ہم تو اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، کراچی کی آواز کو
بالکل دبایا نہیں جا سکتا. کراچی از ناٹ این آرڈنری شہر, اور ہم بہت مجھے امید ہے کہ جس طرح سے لوگ جو ہے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے لوگ ہمیں بالکل کہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں, اور لوگ جس طرح سے ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی کال دی ایک لیاقت آباد ٹاؤن کی, اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ اور ساری چیزیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہم اپنے کراچی کو اختیارات اور وسائل دلائیں گے, اور اب پورا پاکستان اس کی حمایت کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ہماری بات ماننا پڑے گی. پیپلز پارٹی کی فسطائیت کے خلاف ظاہر ہے لیاقت آباد میں کامیاب جلسہ کیا آپ نے, لیکن حیرت اس بات پر ہو رہی تھی, بہت سارے لوگ یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں تک بھی تمام چیزیں پہنچی, کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جلسہ تھا آپ کی پارٹی کا, آپ ہی کی پارٹی کے لوگ اس کو ناکام بھی کرانا چاہتے تھے, وہ پورے دور تو انہوں نے لگائے, ناکام نہیں ہوا. تو یہ آپ کی پارٹی والے کیا پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا دینا چاہتے آپ کو, یا کچھ اور معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے, آئی ڈونٹ نو کہ جو ہے وہ چند پرسنٹ ہی لوگ ہیں کہ ان کے جو کیا خیالات اور تاثرات ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کے لیے, قوم کے لیے, شہر کے لیے جو بھی ٹھیک بات ہوگی, جس وقت کرنی چاہیے, ہم اس وقت وہ بات کریں گے, اور ہم وہ بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے 1.5-2 ماہ میں میں نے 3 پریس کانفرنسز کے ذریعے لوگوں کا مقدمہ پیش کیا, اور ہم نے بات کی, اور ڈیفینیٹلی وہ ہم نے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پر بیٹھ کے بات کی ڈیفینیٹلی. اور ہم نے یہ جانا یہاں اب کہ ایک تحریک شروع ہونی چاہیے اس حوالے سے, ٹاؤن وائز جانا چاہیے ہمیں. ہم نے لیاقت آباد کا جلسہ, ڈیفینیٹلی چند لوگ اس کے اندر نہیں تھے, ادروائز تو جو ہے وہ تمام لوگ, تمام ورکرز, تمام ایم کیو ایم کے ذمہ داران جو ہے وہ اس میں تھے. لیکن ہمیں اس چیز کی کوئی, مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو ریئلائزیشن ہو جائے گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا معاملہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور آپ کو پھر جو لوگ ابھی نہیں ہیں وہ لوگ نظر بھی آئیں گے. اچھا, پارٹی میں سر ایک کے سوا کوئی عہدہ نہیں ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ کہہ لیجئے, چیئرمین کہہ لیجئے, کیا یہ آپ نہیں سمجھتے ڈکٹیٹرشپ ہے یہ تو, کہ ایک ہی شخص نے عہدہ رکھ لیا, باقی تو آپ سارے مرکزی رہنما کہہ لیجئے یا سینئر رہنما کہہ لیجئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص حکمت عملی ہے یہ؟ نہیں, اس کی کوئی خاص حکمت عملی ہمیں تو نہیں پتا, اور ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ بولتے اس لیے نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ایسی بات نیگیٹیوٹی یا انتشار کا پہلو نہ جائے. ایک چیز ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ ایم کیو ایم ہی ہماری جماعت ہے, اور ایم کیو ایم ہی ہماری جماعت رہے گی. اور ہم ڈیفینیٹلی ہم نے ایک جماعت بنائی تھی پی ایس پی, وہ ہم نے ختم کر دی, بند کر دی, ہمارا مرجر ہو گیا. اور ہم کچھ پی ٹی آئی سے نہیں آئے تھے نا, ہم نے جو لوگ آج ہیں سب لوگ, ہم نے ان سے زیادہ ٹائم سب لوگوں نے گزارا ہے, اور آج جس لیول پہ ہم لوگ ہیں اتنے سارے ڈیکیڈز گزارنے کے بعد, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس چیز کو جاننے کی یا کسی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پارٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے, اور جو ہے وہ پارٹی کا نظام کیسے چلنا چاہیے, کیا چیز قوم اور شہر کے لیے ٹھیک ہے, کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اتنا تجربہ ہے اور اتنی ہماری جو ہے وہ وقت ہے کہ ہم جو قوم کے لیے, شہر کے لیے بہتر سمجھیں وہ کریں. ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور ابھی بھی یہ کر رہے ہیں. اور سر آپ نے بھی انڈوز کیا نسرین جلیل صاحب کے اس بیان کو کہ 30 سال ایم کیو ایم نے ضائع کر دیے, اور آپ نے بھی کہا جی بالکل ایسا ہوا ہے, آپ نے بھی ظاہر 2016 میں یہ باتیں آپ کر چکے, لیکن 10 سال یہ بھی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ضائع ہو گئے؟ موجودہ قیادت جس کے پاس ویژنری لیڈر والی بات نہیں نظر آ رہی, دلیر نہیں ہے, دورندیش نہیں ہے. نہیں, کلی طور پر جو ہے وہ علی سرور صاحب یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کلیکٹیولی جو ہے وہ بہت سی چیزیں گین بھی کی ہیں. فار انسٹنس کہ میں آپ کو مثال دوں کہ جب ہمارا مرجر ہوا اس وقت ہی اس کے فوراً بعد سلسلہ شروع ہوا مردم شماری کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو موجودہ سندھ حکومت ہے انہوں نے اپنے افسروں کو لگا کر جو اس کی ڈیٹ تھی, اینڈنگ ڈیٹ تھی سینسس کے ختم ہونے کی, اس ڈیٹ تک انہوں نے صرف کراچی کو 1,30,000 گنا, آپ کو پتا ہوگا, اور ڈیٹ ختم ہو گئی, اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ساری گنتی پوری ہوگی. آپ امیجن کریں کہ 1999 کے مردم شماری میں کراچی 1,60,00,000 لکھا ہوا ہے, اور پاکستان کے سارے شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے. کراچی کی آبادی ہم نے پچھلی دفعہ کی سینسس سے بھی 30 لاکھ کم کر دی ہے, اور ڈیٹ ختم ہو گئی. تو ہم کلیکٹیولی حکومت میں ایم کیو ایم تھی, اور پھر ہماری میٹنگز ہوئیں, اور اس کے بعد ہم نے اپنا مقدمہ پیش کیا, اور پھر ہم نے وفاق کو ایگری کروایا, اور احسن اقبال صاحب وزیر اعظم صاحب اس پہ ایگری ہوئے کہ نہیں ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائیں, اور پھر ہم نے ہماری بات مانی گئی. وفاق سے ٹیم اتری, یہاں پر ٹیمیں اتری, اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی, اور پھر
جا کے آج کراچی اس کے بعد کراچی کی آبادی کو 2 کروڑ 3 لاکھ گنا گیا. امیجن کریں کہ 73، اور ہم ابھی بھی نہیں سمجھتے کہ یہ پوری آبادی ہے، لیکن پھر بھی جو پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن جن ڈیٹس پہ کلوز کر چکی تھی اس سے 73 لاکھ لوگوں کو کا اضافہ کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، ایم کیو ایم کی بھی تاریخ میں پہلی دفعہ، ہم نے پورے اپنے بھی مسائل کا حل اور پورے پاکستان کے مسائل کا حل آئین میں تلاش کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے ایک آئینی ترمیمی بل نہ کہ صرف بنایا بلکہ حکومت میں جانے سے پہلے ہم نے پی ایم ایل این سے اس کو سائن کروایا. میں نے اور احسن اقبال صاحب نے دونوں پارٹیز کی طرف سے ان بلوں کو سائن کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے 26ویں ترمیم میں اس کو آئین کا حصہ بنانے کی کوشش کی. سب نے بات مان لی، پیپلز پارٹی نہیں مانی. 27ویں میں ہم نے آئینی ترمیم بنانے کی کوشش کی، وزیر اعظم ووکل ہو کر بات کر رہے ہیں، منسٹرز ووکل ہو کر بات کر رہے ہیں، کیبنٹ ووکل ہو کر بات کر رہے ہیں، پنجاب کی اسمبلی ووکل ہو کر بات کر رہی ہے. اب جا کر تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ان تمام نامصائب حالات میں رہتے ہوئے بھی ہم نے بہت کچھ گین کیا ہے. اور جہاں تک دیکھیے بات ہے کہ کس کو، دیکھیں ہم کوئی قائد تحریک تو یہاں پر ہے نہیں کہ وہ پالیسی دے گا، وہ کام کرے گا تو جو ہے وہ کام چلے گا. اگر تو کام مجھے نہیں کرنا تو مجھے یہاں پر ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر میں یہاں پر ہوں تو جو میں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے جو بہتر سمجھتا ہوں وہ میں کام کرتا رہوں گا. اور ایم کیو ایم میں 99% لوگ وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. جو 1% لوگ ہیں بیچارے، 2% لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو جلد سمجھ میں آ جائے گی. بالکل صحیح. آپ لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں. انیس قائم خانی صاحب نے بھی بارہا میڈیا پہ بھی باتیں کی ہیں، اپنے لوگوں سے بھی کرتے ہیں کہ جی مسائل حل نہیں ہو رہے، ہمیں بالکل باہر بھی آنا چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے. آپ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، وہی مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن جو سینئر لیڈرشپ دیگر جو، یا اس میں فاروق ستار صاحب ہوں، حیدر عباس رضوی صاحب ہوں، امین الحق صاحب ہوں، ایون چیئرمین صاحب ہوں، ان کی جانب سے وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ جس کی وجہ سے کارکنان جڑیں. آپ کوشش کر رہے ہیں مسلسل، ساتھ بھی چلنے کی کر رہے ہیں، ان کو ظاہر پیغامات بھی یقیناً دیتے ہوں گے آپ، لیکن وہاں سے جس قسم کا رویہ اپنایا گیا اس سے مایوسی بڑھ رہی ہے کراچی کے لوگوں کی. میں دیکھیے آج کے دور میں جو بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. علی سرور صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد حل بھی ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو جو اس لوگوں کا کی حل آواز ہونی نہیں، ہے، تو اس کا حل مصطفیٰ کمال صاحب انٹر پارٹی الیکشن ہی ہے. وہ قبل از وقت بات ہے. پارٹی میں الیکشن تو خیر ہونا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، کسی کو اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں دیکھ کر ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جانی چاہیے، اور وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر ہے لوگ لوگوں پریشان کے ہیں، صحیح لیے بات ہے آپ کی مصطفیٰ صاحب، لوگ پریشان ہیں. آپ نے جب کال دی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف 17 سال حکومت ہے، کارکردگی دیکھ لیجئے، ان کے خلاف آنا چاہیے، تو لوگ آئے ہیں. کسی کی منع کرنے سے بھی منع نہیں ہوئے، لیکن ظاہر ہے لوگ جی ایسے ہی، جی ایسے ہی. تو آپ یہ جو آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا، دیکھیں ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز. یہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ اس موڈ کے اگینسٹ جائے گا وہ خود کو ایکسپوز کرے گا. اور کون سی ایسی بات لیاقت آباد کے جلسے میں ہوئی ہے جس کے اوپر جو خود کو ایم کیو ایم کا کہتا ہے، جو بھی انسان، جو بھی کارکن یا جو بھی ذمہ دار، اس کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کو جو شخص خود کو ایم کیو ایم کا کہلاتا ہے، اس شہر کا درد رکھنے والا کہلاتا ہے، اس کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس کے باوجود بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی لوگوں کو. اور یہ جو ایک آپ نے جس طرف اشارہ کیا، اول تو یہ کسی چیز میں، کسی آبجیکٹیوز کے حصول میں، حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہے. ہم ہر ٹاؤن میں، ابھی رمضانوں کا گیپ آ جائے گا، اس کے بعد جو وہ پورے 32 کے 32 ٹاؤنوں میں یہ سارا یہ جلسہ ہوگا اس ٹاؤن سے بائی، اور پھر ہم کلیکٹیولی بالکل صحیح ہے مصطفیٰ کمال صاحب، پورے کراچی کا جلسہ کریں گے. بالکل مصطفیٰ کمال صاحب، پارٹی ظاہر ڈسپلن بھی ہوتا ہے. جن لوگوں نے مخالفت کی، ظاہر جلسہ کرنا، اور یہ کوئی ذاتی طور پہ تو نہیں تھا، اس پارٹی کے خلاف تھا، پوری کراچی کی آواز ہے، سندھ کے شہری علاقوں کی آواز ہے. تو جنہوں نے خلاف ورزی کی پارٹی ڈسپلن کی، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پھر اخلاقی طور پر معافی بھی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو؟ دیکھیں ایک وقت آ جائے گا کہ شاید جو وہ اس کا یہ بھی اعادہ کیا جائے، اس طرح کی بات ہو. لیکن ڈیفینیٹلی وہ
خالد مقبول صدیقی صاحب کو ہی یہ کارروائی کرنی چاہیے. پہلے تو ان کو اپنا موقف جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ ان کا کیا موقف ہے. انہوں نے مجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا, مجھے فون نہیں کیا, نہ مجھے منع کیا, اور نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی ہے. میں نے پچھلی 3 پریس کانفرنس کی ہیں, تو میں نے ان کو فون کر کے بتایا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں, اور وہ اس میں نہیں آئے. ظاہر سی بات ہے, ہو سکتا ہے ان کی کوئی مصروفیت ہوگی. تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ یہ تکلفات بھی چھوڑ دیں گے, اور ہم جو ہے وہ جو ہمارے سمجھ میں ٹھیک بات سمجھ میں آئے گی وہ ہم کریں گے, کیونکہ اتنے سال گزارنے کے بعد اب ہمیں کسی سے پارٹی پالیسی سمجھنے کی اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مجبوری کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اتنا مجبور لیڈرشپ سر اس کے انڈر میں پھر آپ کام بھی کر رہے ہیں, اس مجبور لیڈرشپ سے کیا توقع ہو سکتی؟ علی سر صاحب فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نا, ہمیں جو قوم اور ملک اور اپنے کاز کے لیے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے, کارکنان لوگ سب لوگ. اور میں سمجھتا ہوں, میں ابھی بھی بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو سمجھ آ جائے گی. اب ہم نے اس والی بات پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا کہ کون ہماری بات سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا. ہمیں جو ہمیں صحیح سمجھ میں آئے گی بات, ہم وہ کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا ہے, کارکنوں نے کیا ہے, ذمہ داروں نے کیا ہے, اور جو نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ بھی کرنے لگیں گے. اچھا سر, یہ تھوڑی سی بات آپ کی وزارت کے حوالے سے بھی کر لیں. آپ وفاقی وزیر صحت ہیں پاکستان کے. سر, آپ کے آنے کے بعد کیا بہتری آئی ہے آپ کے جو انڈر میں جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کیا پچھلے ادوار سے کس طرح مختلف ہے؟ علی سر صاحب, جو آج کی فیڈرل منسٹری رہ گئی ہے ہیلتھ کی, اس کے پاس جو ہاسپٹل جو ہے اسلام آباد کے علاوہ نہیں ہیں, اور جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں اسی میں ہاسپٹل, بلکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہاسپٹل جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے گئے. ایک شیخ زائد ہے, وہ بھی اس کی بھی کچھ کاغذ پہ کاروائی چل رہی, یہ چیزیں ہیں. ادروائز جو ہے وہ اسلام آباد آئی سی ٹی کے ہاسپٹل ہے. بیسکلی جو فیڈرل منسٹری کے پاس ہیلتھ منسٹری کے پاس جو کام ہے کرنے کے, وہ ریگولیشن کے کام ہے زیادہ. لائک کہ جو دوائیں آتی ہیں یا بنتی ہیں یا باہر سے آتی ہیں, اس کی ریگولیشن ہم کرتے ہیں, ڈرائیو کرتا ہے. جو میڈیکل اکوپمنٹ باہر سے آتے ہیں یا یہاں, اس کی ریگولیشن ہم کرتے ہیں. ایک ویل چیئر سے لے کر MRI مشین تک اس کی ریگولیشن ہمارے پاس ہوتی ہے. اچھا سر, آپ وزیر صحت بھی ہیں, یہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی بات چل رہی ہے. PTI کے جو ظاہر سربراہ بھی ہیں, کرتا دھرتا بھی ہیں, اتنا بڑی صحت خراب ہے, آنکھ کا مسئلہ اور تمام چیزیں, اور وہاں تک رسائی نہیں دی جا رہی. اب کہا جاتا ہے جی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا, وہ مل کر بھی آئے ہیں, کسی حد تک افاقہ ہوا ہے. سر, یہ تمام جو ظاہر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے, تو ان تمام چیزوں میں مشاورت ہے آپ کی؟ نہیں, جو میڈیکل بورڈ بنا ہے اس سے ہیلتھ منسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جی بالکل, جو وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس پریس ریلیز پریس بریفنگ کی تھی خان صاحب کی آنکھ کی تکلیف کے حوالے سے, وہی جو ہے وہ میرے پاس بھی نالج تھی پہلے بھی. اور ہے کہ ان کو ایک 20 منٹ کا پروسیجر, ان کی آنکھ میں کوئی انجیکشن لگنا تھا, آنکھ میں ان کی تکلیف تھی, اس کو پروسیجر کرایا گیا, جو کہ ڈیفینیٹلی چونکہ وہ ایک ہائی پروفائل شخصیت ہیں, ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے. تو 20 منٹ کے لیے ان کو پیمز ہاسپٹل لے کر لایا گیا تھا. اور طے گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بھی گفتگو ہے وہ وزارت اطلاعات جو ہے وہ اپنا موقف کرے گی, چونکہ سینسیٹیو میٹر ہے. زیر زبر کی بھی جو ہے وہ اونچ نیچ ہوگی تو اس کے الگ الگ مطلب نکالے جائیں گے. تو اس لیے میرے پاس اس کی کوئی اور اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہے نہیں. آپ نے جو ابھی سوال کیا کہ جو میڈیکل بورڈ بنا ہے, اس سے ہیلتھ منسٹری کا کوئی تعلق نہیں, ہم وی آر ناٹ آن بورڈ. اچھا, یہ سر PTI کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جی پورے ملک میں ہمارے ساتھ, ہمارے لیڈران کے ساتھ, کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. جتنے کیسز بنائے جا رہے ہیں, لوگ پکڑ کے جیلوں میں زبردستی بند کر دیے گئے ہیں, سنا نہیں جا رہا ہمیں, اور فسطائیت اور مظالم کی انتہا کر دی ہے. اب چونکہ MQM ظاہر ہے کراچی میں ہم تو دیکھ چکے ہیں کیا کچھ ہوا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کام جو ہو رہا ہے PTI والے کہہ رہے ہیں تو MQM سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ رویہ جو رکھا گیا ہے ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے PTI کے دوستوں کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اور اس حساب سے تو PTI, اللہ نہ کرے ویسا ہو, اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے PTI کے ساتھ. کوئی لوگ لاپتہ نہیں ہوئے ہیں, سب کا پتہ ہے کون کس جیل میں. ہمارے ہاں تو آج بھی 116 لوگ ہیں کراچی کے, جو کہ ابھی آج تک ان کی ماؤں کو نہیں پتا. 8 سال 10 سال 7 سال ہو گئے کہ وہ کہاں ہیں. اور 800 سے زائد جو مسنگ لوگ تھے وہ
اس دور میں اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا، وہ بازیاب ہوئے. پھر بہت ساری جو ہے وہ لاشیں ملتی تھیں، بہت سارے لوگوں کے اننون مسنگ ہو جاتے تھے، پھر ان کی لاشیں ملتی تھیں. تو یہ سب تو کچھ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا. تو اور اللہ نہ کرے ہو، لیکن یہ بات بالکل نہیں، درست نہیں ہے تاریخ کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتت نہیں. ان کے ساتھ واقعی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ واقعی نہیں ہوا. ان کے ساتھ تو بالکل میٹھا میٹھا حساب کتاب ہے سارا. اور جو اور پارٹیز کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہے وہ تو اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی انہیں بہت لگ رہا ہے. لیکن اچھا جاتے جاتے سر ایک آخری سوال. یہ آج سی ایم صاحب نے فرمایا کہ جی سندھ جو ہے پاکستان کا صوبہ ہے اور سندھ نے پاکستان بنایا، اگر سندھ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں. بوری بند لاشیں دینے والوں کو کراچی سے کھلواڑ کا اختیار نہیں ملے گا. اب یہ سوال ہوا تھا 140A کا اور آگے سے یہ جواب آیا. بس وہ جب جل جاتے ہیں لوگ ان کی نااہلیوں سے تو ان کو بلدیہ فیکٹری یاد آ جاتی ہے. جب جو ہے وہ 140A کا سوال کرو تو ان کو بوری بند لاشیں یاد آ جاتی ہیں. اب یہی وہ تعصبانہ ذہنیت ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم سندھ تو کراچی تو سندھ کا حصہ ہے، رہے گا. اور اگر ہم نے تو فیلڈ مارشل سے سنا ہے، صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے آ کے اسپیچ کیا باقاعدہ، اور وہ بانگ دول اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹے صوبے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ناگزیر ہیں، اور جب یہ ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے. ہم تو آج ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دینا چاہتے ہیں کراچی کا آرٹیکل 189 اور 90 کے تحت، تاکہ وفاق اس کو لے اور اتنے جو پوٹینشل والا شہر ہے اس کو محرومیوں سے دور نکالے. جہاں تک بات ہے کہ ان کے اس بیان کی، تو جس زمانے کی بوری بند لاشیں تو آج نہیں آ رہی، جس زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں اس زمانے کے اسی زمانے میں ان کے چیئرمین جناب زرداری صاحب 90 جاتے تھے، حمایت مانگتے تھے. رحمان ملک صاحب ان کے وزارت داخلہ کے، اور ان کے لا منسٹر فاروق نائک صاحب الطاف حسین صاحب کے جا کے ان کی طلاق کے کیسز کو پرسنل وہاں بیٹھ کر حل کراتے تھے، اور حکومت میں شامل تھا اس وقت تو کوئی دوری نہیں تھی 9 گھنٹے رحمان صاحب کی. تو اس وقت سے دوری رکھنی تھی نا جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. آپ کو اس ساری بوری بند لاشوں کا، بھتے کا اور ساری چیزوں کا اس وقت خیال آتا ہے کہ جب کوئی جائز آپ سے بات کی جائے، جب آپ کی گورننس کے اوپر توجہ دلائی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہونے والے لوگ نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ایڈمنسٹریشن میں ہمارا گزارا نہیں. کیونکہ دیکھیے علی سرور صاحب، ایک منٹ میں اور لے کے کہوں گا. دیکھیے ان کی مردم شماری کے حساب سے ہم تو اقلیت میں ہیں سندھ میں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی سندھ حکومت نہیں بنا سکتے. تو اگر سندھ حکومت نہیں بنا سکتے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن ایسی کی کہ وہاں پر اب حیدرآباد میں اردو بولنے والا میئر نہیں آ سکتا. ساری آبادی حیدرآباد لطیف آباد کی اردو بولنے والوں کی ہے. سارے سراؤنڈنگ ایریا کی گوٹوں کی یوسیز کو لا کے رستے جوڑ دیا، ان کو اقلیت میں کر دیا. اب اسی طرح سے میرپور خاص کی ایم کیو ایم کی ایک ایم پی کی سیٹ آتی تھی، اس ایم پی کی سیٹ کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، گوٹوں سے جوڑ دیا، نہیں آ سکتا ایم پی. سکھر میں ایم کیو ایم کا شہر کا ایم کیو ایم کا ایم پی آتا تھا، اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ نہیں آ سکتا. نواب شاہ میں ایم کیو ایم کے ایم پی ایس جیتے ہیں، وہاں پہ اس کے ٹکڑے کر دیے. کراچی میں لسانی بنیادوں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹس بنائے گئے. لاہور اتنا بڑا شہر ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے. کراچی کو 60 ڈسٹرکٹ بنا دیا، صرف اس بنیاد پر کہ ایم کیو ایم کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں موجر نام پر قید کر دیا جائے. یہ تو ایم کیو ایم ہے جو اپنی اس لسانی بات سے نکل کر پختونوں کے پاس چلی گئی، بلوچوں کے پاس چلی گئی، سندھی کے پاس چلی گئی. آج سوراب کوٹ کا ایم این اے اقبال مسعود ایم کیو ایم کا ہے. آج ہر علاقے میں چاہے کسی رنگ نسل زبان کا ہو، وہ ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہے. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو بیسکلی جو ہے وہ اس نے اگر ہم حکومت میں نہیں آ پاتے، فرض کریں صوبائی حکومت میں، تو کیا کریں گے؟ آپ میری 7 نسلیں غلام رہیں گی؟ آپ مجھے پانی نہیں دیں گے، میری آگ نہیں بجھائیں گے، آپ مجھے گٹر میں گرنے سے نہیں بچائیں گے، آپ مجھے نوکری کوٹے پہ بھی میرا کوٹا نہیں دیں گے، تو آپ کیا کر تو یہ اس لیے ہم فریاد کرتے ہیں ریاست سے کہ اتنا امپورٹنٹ شہر ہے اور اس کو جو ہے وہ 18 سالوں میں ہمارے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا ہے. ہم نے یہاں سے رو کے تسلط کو ختم کیا ہے. خدا کے واسطے خدا را ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ہمیں کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی والے شہر کو، پاکستان کے اتنے بڑے پوٹینشل والے شہر کو کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اور آج بھی یہ بات ہم آئینی دیکھیے، یہ اگر یہ پرانا دور ہوتا تو ہڑتال ہو رہی ہوتی،
بسیں جل رہی ہوتی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہیں، اور سر آج تو یہ نہیں ہو رہا، آج بھی ان تمام زیادتیوں کے اوپر ہم بات آئینی کر رہے ہیں، قانونی کر رہے ہیں، جمہوری نہیں کر تو رہے ہیں، سر ہماری اس تمام وہ جو مصطفیٰ کمال صاحب قطع کلامی، وہ جو ایم کیو ایم تھی، ہڑتالیں اور بوری بند لاشیں اور تمام الزامات، اس ایم کیو ایم کو تو بار بار حکومت میں شامل بھی کر لیا جاتا تھا، یہ ایم کیو ایم شوٹ کیوں نہیں کر رہی جو ان تمام چیزوں سے ایک طرف ہو گئی ہے؟ میں یہ بہت ہی یہی ہمارا سوال ہے کہ آپ نے شہر کو خود کو دیکھیں، واحد جماعت ہے 70 سالوں میں کہ جس نے غلط کرنے پہ اپنا قائد ہی نکال دیا، اپنے قائد سے جان چھڑا لی۔ آپ مجھے پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں کیا دودھ کے دھلے میں وہ لوگ، ان کے لیڈران غلطیاں نہیں کرتے؟ نہیں بھائی، ہمارے لیے امبیرسمنٹ بن گئی تھی۔ ہم نے آپ 35 سالوں سے را یہاں پر ایکٹیویٹ تھی، یہ سب لوگوں کو پتا ہے۔ ہم نے، آپ باہر سے آ کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، ہم نے کنوکشن، یہ نوجوان کھڑا ہو گیا ریاست کے ساتھ، پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ نریندر مودی کو آواز لگاتے تھے، وہ انڈیا کو کہتے تھے بارڈر کھولو، وہ انڈین آرمی کو شہید کہتے تھے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ وہ لائیو ٹی وی پہ آ کر جو ہے وہ عورتوں کو اور بچوں کو، مردوں کو بٹھا کر یہ بتاتے تھے کہ جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، سیکس کیسے ہوتا ہے، یہ وہ ان کی گفتگو تھے۔ تو یہ جو نسیم جلیل کہہ رہی ہے کہ ہی از گون نٹس، تو یہ تو بات ہم اسی وجہ سے تو ہم نے ایم کیو ایم چھوڑی، ہم نے اس عروج کے دور میں چھوڑا انہیں کہ جب میں سینیٹر تھا، انیس خان خانی ڈپٹی کنوینر تھے، اور پھر ہمیں تو یہ جو ہم نے سارا کوئی، اور نوجوانوں نے پھر ہماری بات مان لی، تو اس کا یہ صلہ ہے کہ آج آپ کے پاس سے جب وہ دور ختم ہو گیا تو آپ ہمیں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ ریاست کو، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی آواز کو داد رسی کرنی چاہیے، سننی چاہیے، ورنہ کل کو ہر کوئی خدا نہ خواستہ اس ریاست سے مایوس ہوگا، اور ہر کوئی ریاست کے خلاف بات کرنے والوں کو کی داد رسی کر رہا ہوگا اور اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کھڑا ہوگا۔ ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پاکستان کو مضبوط کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں گے، جاری رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ریاست ہماری داد رسی کرے گی، ہماری بات سنے گی، پیپلز پارٹی کو سمجھائے گی کہ یہ اس ملک کو آئین اور قانون کے حساب سے چلنا ہے، اور یہ کسی کی جو ہے وہ پرسنل ففڈم نہیں ہے۔ یہ سر ایم کیو ایم، جاتے جاتے سر آپ کے وقت سے فائدہ اٹھاؤں، آخری سوال آپ سے ایک، کہ ایم کیو ایم ظاہر ہے محدود کیوں رہ گئی سندھ تک؟ پورے پاکستان میں پھیلنا تھا، نام تبدیل کیا آپ نے، مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بن گئی، آپ بار بار ظاہر لاہور ادھر ادھر جلسے و جلوس بھی کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے، کشمیر تک گئے، لیکن ناکامی کی وجہ کیا ہے سر اس کی؟ دیکھیں علی سرور بھائی، ہمارے یہاں مس ہیپ ہو گیا نا، ہمارے یہاں لیڈرشپ کرائسس کریٹ ہو گیا نا۔ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ہوش میں ہی نہیں رہتے تھے۔ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ہر چار مہینوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایونٹ کر دیتے تھے، کبھی 12 مئی ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ جو ہم 4 سال 3 سال کام کرتے تھے، وہ ایک ایونٹ ہمیں، ایک تقریر ہمیں اس کو پیچھے لے جاتا تھا ہمیں۔ تو ہم نہیں، اتنی زبردست آئیڈیالوجی، اتنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی نمائندگی والی جماعت پورے پاکستان میں اس کی ایکسیپٹنس ہے، ہوتی، لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم آ گئی نا کہ ہمیں صبح کا نہیں پتا ہوتا تھا، صبح ہوتے تو رات کا نہیں پتا ہوتا تھا۔ وہ سارا ڈرامہ لوگوں نے دیکھا، جس کی وجہ سے ہماری پرواز رک گئی۔ ہم اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے اس کانسیپٹ کو، اس فلسفی کو پورے پاکستان تک پھیلایا جائے۔ اب آج ہمارے پاس پورا ایک نیریٹو ہے، یہ آئینی ترمیم کا نیریٹو صرف کراچی کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے۔ اس کے اوپر جو مشترکہ جدوجہد پورے پاکستان کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل لے جانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم چیمپئن ہیں اس والی بات میں، اور اسی نیریٹو کو لے کر ہمیں جو ہے پورے پاکستان میں اور ایگریسولی جانا چاہیے۔ بہت شکریہ وفاقی وزیر سیاسی مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، بہت شکریہ۔ ایم کیو پاکستان کے مرکزی رہنما، اور بات کر رہے تھے کہ جی اب امید ان کو ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں جو مطالبہ ہے ایم کیو ایم کا 140A کا، جو سپریم کورٹ پاکستان نے بھی کہا، اس کو شامل کر لیا جائے۔ ظاہر صرف کراچی کے لیے نہیں ہے، یا صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہوگا، اور ظاہر ہے پھر جس طرح بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کے کام کیوں نہیں ہو رہے، تمام مسائل بھی پھر ہی حل ہوں گے، کیونکہ ایک با اختیار میئر ہوگا، وہ کسی پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایم کیو ایم کا ہو، یا جماعت اسلامی کا ہو، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو۔ تو گفتگو آپ نے سنی، آج کے تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔